بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شہزادہ بہرام۔ زخام جادوگر کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ انتہائی خوفناک شکل و صورت کا جادوگر تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر ایک چھوٹی سی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس نے پیٹ پر زرد رنگ کا دھاری دار کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے کپڑوں پر سپر مینوں کی طرح گہرے نیلے رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے اور اس کے کاندھوں سے بھی نیچے لٹک رہے تھے۔ اس نے گردن میں ایک ہار پہنا ہوا تھا جس میں زرد رنگ کے 3 موتی تھے۔ زخام جادوگر کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر بہت خوفناک اور سرخ تھیں۔ اس کے چہرے پر باریک مونچھیں تھیں جو اس کی ٹھوڑی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے شمال کی طرف سرخ پہاڑوں کے عقب میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت جادوئی محل بنا رکھا تھا جہاں وہ اپنے غلاموں، دیووں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بے حد ظالم، بے رحم اور شیطان صفت جادوگر تھا۔ انسانوں پر بے پناہ ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی اپنی طاقت کا رعب جمانے کے لیے ان پر بھی ظلم کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس بے پناہ جادوئی طاقت تھی۔ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ فراز صاحب نے اسے کہا تھا کہ وہ کہیں اور رہنے کی بجائے طلسم ہوشربا آ کر رہے۔ شہنشاہ فراز صاحب نے اسے طلسم ہوشربا کا وزیر بنانے کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن زغام جادوگر نے انکار کر دیا تھا کہ وہ آزاد اور کھلے ماحول میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور جب بھی انہیں ان کی ضرورت پڑے گی وہ حاضر ہو جائے گا۔ 6 روز پہلے زغام جادوگر کسی کام سے کہیں جا رہا تھا کہ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ملک باشان کی شہزادی نظر آ گئی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا نام شہزادی مہرین تھا۔ اس کے سر پر نیلے رنگ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں میں زرد رنگ کے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کا نام شہزادہ بہرام تھا۔ وہ نیلے رنگ کی قمیض اور زرد رنگ کی شلوار میں مبلوس تھا۔ اس نے سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو اس کی کمر تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادہ بہرام نے پاؤں میں چمڑے کے لمبے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ زخام جادوگر نے نوجوان کے بارے میں معلوم کیا تو اسے پتا چلا کہ اس کا نام شہزادہ بہرام ہے اور شہزادی مہرین اس کی بہن تھی اور اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ شہزادی مہرین اتنی خوبصورت تھی کہ وہ زغام جادوگر کو بہت پسند آئی اور اس نے سوچا تھا کہ وہ شہزادی مہرین کو اغوا کر کے اپنے محل لے جائے گا تاکہ وہ اس سے شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکے۔ چنانچہ وہ یکدم شہزادی مہرین کے سامنے آ گیا تو شہزادہ بہرام اور شہزادی مہرین اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ زغام جادوگر نے شہزادی مہرین کو اغوا کرنا چاہا تو شہزادہ بہرام نے نیام سے تلوار نکال کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اس قدر اچانک اور کامیاب تھا کہ اس کی تلوار نے زغام جادوگر کے بازو پر گہرا زخم ڈال دیا تھا۔ زخم دیکھ کر زغام جادوگر بہت غضبناک ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو جادو کے ذریعے شہزادہ بہرام کو بھیانک سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادہ بہرام کو سزا کے طور پر ساری زندگی اپنے محل کے تہہ خانے میں قید رکھے گا اور اس کی بہن شہزادی مہرین سے شادی کر لے گا۔ چنانچہ اس نے منتر پڑھ کر ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اب شہزادہ بہرام اس کے تہہ خانے میں قید تھا جبکہ شہزادی مہرین محل کے ایک کمرے میں قید تھی اور اس کی حفاظت پر 3 کنیزیں مامور تھیں تاکہ شہزادی مہرین اس کے محل سے فرار نہ ہو سکے۔ زغام جادوگر نے شہزادی مہرین کو شادی کے لیے منانے کی بے حد کوشش کی تھی لیکن اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ زغام جادوگر نے اسے کہا تھا کہ جب تک وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی وہ کبھی بھی اس کمرے سے باہر نہ نکل سکے گی۔ زغام جادوگر اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ شہزادی مہرین کو شادی کے لیے کیسے راضی کرے۔ وہ اگر چاہتا تو اس سے زبردستی شادی کر سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ جادوئی اصول کے مطابق اگر اس نے شہزادی مہرین سے زبردستی شادی کی تو اس کا تمام جادو ختم ہو جائے گا اور وہ ایک عام سا انسان بن جائے گا۔ اسی لمحے اس کے کمرے میں کالے رنگ کا ایک دیو داخل ہوا جس کے سر پر بیلوں کی طرح 2 مڑے ہوئے سینگ تھے۔ زغام جادوگر کالے دیو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا بات ہے کالے دیو؟ زغام جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ آقا، آپ سے کوئی جگاٹا جادوگر ملنے آیا ہے؟ کالے دیو نے مودبانہ لہجے میں کہا تو زغام جادوگر جگاٹا جادوگر کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ او جگاٹا جادوگر، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟
زغام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آقا، جگاٹا جادوگر نے بتایا کہ وہ وادی تلسم سے آیا ہے اور اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ کالے دیو نے اسی لہجے میں بتایا تو وادی تلسم کا سن کر زغام جادوگر چونک پڑا، کیونکہ وادی تلسم میں اس کے کئی رشتہ دار اور دوست جادوگر بھی رہتے تھے، جن سے ملنے وہ کئی بار وادی تلسم میں جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، زغام جادوگر نے کہا تو کالا دیو پلٹا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک ہدھیڑ عمر جادوگر داخل ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا، اس کے سر کے بال بڑے ہوئے تھے، اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ اس نے زغام جادوگر کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو جگاٹا جادوگر، زغام جادوگر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو جگاٹا جادوگر تخت کے قریب پڑی کرسی میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنے آئے ہو؟ زغام جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زغام جادوگر، تمہیں میرا نام تو معلوم ہو گیا ہوگا۔ میں نے تمہاری شہنشاہ فراسیاب سے بہت تعریف سنی ہے کہ تم بہت طاقتور، ذہین اور ہوشیار جادوگر ہو۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ میں نے پہلے شہنشاہ فراسیاب سے بات کی تو انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا کہ تم میرا کام کر سکتے ہو۔ جگاٹا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، کام؟ کیسا کام؟ زغام جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ زغام جادوگر، میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بھاگو جادوگر تھا۔ اس کی عمر 22 سال تھی۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا تلسم ہوشربا کا بہت بڑا اور بے شمار جادوئی طاقتوں کا مالک جادوگر بنے۔ میں نے اس کی تربیت بھی شروع کر دی تھی، مگر کچھ روز پہلے جب میں شہنشاہ فراسیاب کی خدمت میں گیا ہوا تھا تو دنیا کے عیاروں مکار انسان عمرو عیار نے تلسم ہوشربا میں آ کر میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ مجھے جب اپنے بیٹے کی موت کا علم ہوا تو میں فوراً اپنے محل میں پہنچا تو میرے بیٹے کی لاش اس کے کمرے میں پڑی ہوئی ملی۔ میں نے فوراً جادو کے ذریعے عمرو کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تلسم ہوشربا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جگاٹا جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز رند گئی تھی اور آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ زغام جادوگر خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے بیٹے کی موت کا بہت افسوس ہے جگاٹا جادوگر۔ عمرو عیار نے تمہارے بیٹے کو کیوں قتل کیا تھا؟ زغام جادوگر نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ زغام جادوگر نے اپنے چوغے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک رومال نکالا اور اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ 2 ہفتے پہلے میرا بیٹا بھاگو جادوگر کوہکاف میں اپنے ایک دوست ساشا جن کی دعوت پر گیا تھا۔ ایک دن کوہکاف کی سیر کرتے ہوئے اسے وہاں ایک پری نظر آئی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس پری کا نام تتلی پری تھا۔ تتلی پری کوہکاف کے بادشاہ لابوس کی چھوٹی بیٹی تھی۔ بھاگو جادوگر نے اپنے دوست ساشا جن سے کہا کہ وہ اس تتلی پری سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ساشا جن نے اسے بتایا کہ وہ تتلی پری سے شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دے، کیونکہ کوہکاف میں رہنے والی پریاں جادوگروں سے ہرگز شادی نہیں کرتیں۔ لیکن بھاگو جادوگر اپنی ضد پر اڑا رہا اور وہ تلسم ہوشربا آتے ہوئے تتلی پری کو اغوا کر کے لے آیا اور اسے محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا، اور بھاگو جادوگر نے اسے دھمکی دی اگر اس نے اس سے شادی نہ کی تو وہ اس کے پر کاٹ ڈالے گا۔ تتلی پری نے پہلے تو بہت منتیں کی کہ وہ اسے آزاد کر دے، لیکن میرا بیٹا بھاگو جادوگر نہ مانا۔ بالآخر تتلی پری نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کوہکاف کے بادشاہ لابوس نے ساشا جن کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتا دیا کہ تتلی پری کو میرا بیٹا بھاگو جادوگر اغوا کر کے تلسم ہوشربا لے آیا ہے، تو اس نے تتلی پری کو آزاد کرانے کے لیے عمرو عیار کی خدمات حاصل کیں۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت شہنشاہ فراسیاب کو دینے دربار میں گیا تھا اور واپس آیا تو عمرو عیار اسے قتل کر کے تتلی پری کو تہہ خانے سے آزاد کرا کے ساتھ لے گیا تھا۔ جگاٹا جادوگر نے دوبارہ مسلسل بولتے ہوئے بتایا تو عمرو عیار کا نام سن کر زغام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ آئے روز عمرو عیار کے کارناموں کے بارے میں سنتا رہتا تھا کہ اس نے فلاں جادوگر کو لوٹ کر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ زغام جادوگر نے عمرو عیار کا صرف نام سنا ہوا تھا، اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید عمرو عیار بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا تھا کہ اس نے بھی ملک باشان کی شہزادی
مہرین اور شہزادہ بہرام کو اغوا کر کے قید کیا ہوا تھا۔ اگر عمر عیار کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ یقیناً انہیں آزاد کرانے کے لیے اس کے محل کی طرف آئے گا۔ اب تم کیا چاہتے ہو جگاٹا جادوگر؟ زغام جادوگر نے پوچھا۔ زغام جادوگر، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور میرے بیٹے کے قاتل عمر عیار کو ہلاک کر دو۔ تمہارے ذہن میں یقیناً یہ بات بھی ہوگی کہ میں بھی تو جادوگر ہوں، اور دوسرا، میں نے طلسم و شربا میں رہنے والے طاقتور اور بے پناہ جادوئی طاقتوں کے مالک جادوگروں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس اتنی جادوئی طاقتیں نہیں ہیں کہ میں عمر عیار کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے طلسم و شربا کے نامی گرامی اور طاقتور جادوگروں سے رابطہ کیا تھا، مگر سب نے عمر عیار کو ہلاک کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سب عمر عیار سے ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہوں۔ میں پھر شہنشاہ فراز صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ جگاٹا جادوگر نے کہا۔ حیرت ہے، طلسم ہوشربا کے جادوگروں نے عمر عیار کو ہلاک کرنے سے انکار کر دیا؟ کیا عمر عیار کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ زغام جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، عمر عیار جادوگر نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا انسان ہے، جگاٹا جادوگر نے کہا تو زغام جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عمر عیار اگر جادوگر نہیں ہے تو پھر کیسے جادوگروں کو ہلاک کرتا ہے؟ زغام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمر عیار انتہائی عیار و مکار انسان ہے۔ اس کے پاس ایسی ایسی کراماتی چیزیں ہیں جن کی بدولت کوئی بھی جادوگر اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ وہ روپ بدلنے میں بھی بہت ماہر ہے۔ وہ اس انداز میں اپنا روپ بدلتا ہے کہ اسے پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جگاٹا جادوگر نے بتایا تو زغام جادوگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں عمر عیار کو قتل کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ زغام جادوگر نے پوچھا۔ اگر تم نے عمر عیار کو قتل کر دیا تو میں تمہیں اتنا سارا خزانہ دوں گا جو 10 صندوقوں میں بھرا ہوا ہے۔ جگاٹا جادوگر نے کہا تو 10 صندوقوں کا سن کر زغام جادوگر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، کیونکہ اسے خزانہ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جتنا خزانہ 7 بادشاہوں کے پاس ہو سکتا ہے، اتنا ہی خزانہ اس کے پاس بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، طلسم ہوش بڑھا جاؤ، میں کل شام تک عمر عیار کی گردن کاٹ کر تمہارے پاس لے آؤں گا۔ زغام جادوگر نے کہا تو جگاٹا جادوگر کے چہرے پر مسرت برے تاثرات ابھر آئے اور وہ اسے سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زغام جادوگر عمر عیار کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اچانک اسے شہزادہ بہرام کا خیال آیا۔ اس نے تالی بجائی تو چند لمحوں کے بعد کالا دیو اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کالے دیو نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ کالے دیو، شہزادہ بہرام کو میرے پاس لے آؤ، زغام جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں کہا تو کالا دیو واپس مڑا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شہزادہ بہرام کو لے آیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ زغام جادوگر نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ آقا، شہزادہ بہرام حاضر ہے، کالے دیو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، زغام جادوگر نے کہا تو کالا دیو باہر چلا گیا۔ مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ شہزادہ بہرام نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہزادہ بہرام، کیا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ زغام جادوگر نے پوچھا تو شہزادہ بہرام چونک پڑا۔ ہاں، شہزادہ بہرام، اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، زغام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کام؟ کیسا کام؟ شہزادہ بہرام نے پوچھا۔ کیا تم عمر عیار کو جانتے ہو؟ زغام جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، میں عمر عیار کو نہیں جانتا۔ یہ کون ہے؟ شہزادہ بہرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ عمر عیار کون ہے، زغام جادوگر نے کہا، اور پھر وہ تفصیل سے اسے عمر عیار کے بارے میں بتانے لگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادہ بہرام نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ تمہیں عمر عیار کو قتل کر کے اس کا سر لے آنا ہوگا۔ اگر تم عمر عیار کو قتل کرنے میں کامیاب ہوگے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، زغام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں عمر عیار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہوگی، شہزادہ بہرام نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ زغام جادوگر نے چونک کر کہا۔
میری شرط یہ ہے کہ عمرو یار کو قتل کرنے کے بعد تمہیں میرے ساتھ میری بہن کو بھی آزاد کرنا ہوگا، اور یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ تم پھر کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر تمہیں میری شرط منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں بھی تمہارا کام کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ شہزادہ بہرام نے حتمی لہجے میں کہا تو زغام جادوگر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اسے وقتی طور پر شہزادہ بہرام کی بات مان لینی چاہیے، جب کام ہو جائے گا تو وہ شہزادہ بہرام کو ہلاک کر دے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تم عمرو عیار کو قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں کبھی بھی تمہاری بہن کو آزاد نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ اب تمہاری اور تمہاری بہن کی زندگی کا دار و مدار تمہاری کامیابی پر ہے، میں تمہیں زنجیروں سے آزاد کر رہا ہوں۔ زغام جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر شہزادہ بہرام پر پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ کیا میں ابھی عمرو عیار کو قتل کرنے نکل پڑوں؟ شہزادہ بہرام نے کہا۔ ہاں، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، جب تمہارے پاؤں زمین پر لگ جائیں تو تم آنکھیں کھول دینا۔ پہاڑی علاقے میں ایک گھوڑا موجود ہے، تم اس پر سوار ہو کر عمرو عیار کے ملک جا سکتے ہو۔ زغام جادوگر نے کہا تو شہزادہ بہرام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زغام جادوگر نے منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ ایک جماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ اس کی بیوی چاند تارا میکے گئی ہوئی تھی اور عمرو یار گھر پر خادموں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کا خادم جمال کمرے میں داخل ہوا تو عمرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، ملک باشان کا شہزادہ بہرام آپ سے ملنے آیا ہے، جمال نے بتایا۔ کیا ملک باشان کا شہزادہ بہرام مجھ سے ملنے آیا ہے؟ عمرو عیار نے کہا۔ جی ہاں، اس نے کہا ہے کہ اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے، اسی لیے میں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا ہے، جمال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو عمرو عیار سوچنے لگا کہ ملک باشان کے شہزادہ بہرام کو اس سے کیا ضروری کام پڑ گیا ہے۔ اس نے ملک باشان کا نام تو سنا ہوا تھا لیکن وہ کبھی گیا نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان کی خاطر تواضع کرو، میں آ رہا ہوں، عمرو نے کہا تو جمال پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا خیال ہے کہ شہزادہ بہرام کسی کام کے سلسلے میں ہی مجھ سے ملنے آیا ہے، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا اور مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کرسی پر ایک نوجوان شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جبکہ اس کے سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی تھی۔ اس کے نیام میں ایک تلوار بھی موجود تھی۔ اس نے جب عمرو عیار کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم شہزادہ بہرام، عمرو نے اسے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیا آپ عمرو عیار ہیں؟ شہزادہ بہرام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں ہی عمرو عیار ہوں، آپ تشریف رکھیے، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے ہی لمحے شہزادہ بہرام نے بجلی کی سی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی اور اس نے عمرو عیار پر حملہ کر دیا۔ عمرو عیار کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شہزادہ بہرام اس پر اچانک حملہ کر سکتا ہے، اس لیے شہزادہ بہرام کی تلوار اس کی دائیں بازو پر لگی تو عمرو کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس کے بازو سے خون نکلنے لگا۔ شہزادہ بہرام، آپ نے مجھے تلوار کیوں ماری ہے؟ عمرو نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا، مگر شہزادے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس نے پھر عمرو عیار پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس بار عمرو عیار اس کے حملے کے لیے بالکل تیار تھا، اسی لیے اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور کمرے کے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ شہزادہ بہرام نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمرو عیار کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادہ بہرام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے جال الیاسی نکال کر شہزادہ بہرام پر پھینک دیا۔ جال الیاسی شہزادہ بہرام پر گرا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس میں قید ہو گیا۔ شہزادہ بہرام نے جال الیاسی سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شہزادہ بہرام نے جال الیاسی پر تلوار بھی ماری تھی مگر پھر بھی وہ جال الیاسی سے نہ نکل سکا تھا۔ عمرو عیار غسیلی اور حیرت بری نگاہوں سے شہزادہ بہرام کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یقیناً شہزادہ بہرام کے روپ میں اس کا کوئی دشمن جادوگر ہے جو اسے ہلاک کرنے کے لیے بیس بدل کر آیا ہے۔ عمرو عیار کو بازو میں زخم کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے زنبیل میں سے ہاتھ ڈال کر طلسمی مرہم نکال کر اپنے بازو پر لگایا تو چند لمحوں کے بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔
عمرو یار مجھے جال الیاسی سے نکالو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، میں آج تمہارا سر کاٹ کر ہی لے جاؤں گا۔ شہزادہ بہرام نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، مگر تم مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میری بہن زغام جادوگر کے قبضے میں ہے اور زغام جادوگر نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارا سر اس کے پاس لے جاؤں تو وہ مجھے اور میری بہن شہزادی مہرین کو آزاد کر دے گا، ورنہ وہ مجھے ہلاک اور میری بہن شہزادی مہرین کو اپنے پاس قید کر لے گا اور اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ شہزادہ بہرام نے کہا تو عمرو یار زغام جادوگر کا نام سن کر چونک پڑا۔ اس نے زغام جادوگر کا نام پہلی بار سنا تھا۔ کیا تمہاری بہن شہزادی مہرین زغام جادوگر کے قبضے میں ہے؟ عمرو یار نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تم مجھے اس جال سے نکالو، نہ جانے یہ کیسا جال ہے جس پر میری تلوار اثر ہی نہیں کر رہی۔ شہزادہ بہرام نے شیر کی طرح بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر جال الیاسی پر تلوار ماری، لیکن اس بار بھی اس کی تلوار جال الیاسی کو نہ کاٹ سکی تو وہ جھنجھلا گیا۔ شہزادہ بہرام، زغام جادوگر کون ہے اور وہ مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے کیا پتا کہ اس کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ شہزادہ بہرام نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو عمرو یار سمجھ گیا کہ شہزادہ بہرام کو معلوم نہیں ہے کہ وہ زغام جادوگر اسے کیوں ہلاک کرانا چاہتا ہے۔ عمرو یار چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے عمرو یار، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس جال سے باہر نکالو۔ شہزادہ بہرام نے عمرو یار کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، مگر اس نے شہزادے کی بات انسنی کی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی۔ سلیمانی تختی، مجھے بتایا جائے کہ زغام جادوگر کون ہے اور وہ مجھے کیوں ہلاک کرانا چاہتا ہے؟ عمرو یار نے سلیمانی تختی کو حکم دیتے ہوئے کہا تو دوسرے ہی لمحے سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ زغام جادوگر نے شمال کی طرف سرخ پہاڑیوں کے عقب میں ایک جادوئی محل بنایا ہوا ہے، جہاں وہ اپنے غلام دیوں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا ہے۔ زغام جادوگر کے پاس تلسم ہوشربا کی ریاست وادی کا رہنے والا جگاٹا جادوگر گیا تھا اور اس نے زغام جادوگر سے درخواست کی تھی اگر وہ تمہیں ہلاک کر دے تو وہ اسے 10 صندوق خزانہ دے گا۔ چنانچہ زغام جادوگر نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے شہزادہ بہرام کو بھیج دیا۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ یہ پڑھنے کے بعد عمرو یار کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے اور اسے یاد آ گیا کہ چند روز پہلے جگاٹا جادوگر کے بیٹے بھاگو جادوگر نے کوہکاف کے بادشاہ کی چھوٹی بیٹی تتلی پری کو اغوا کر لیا تھا اور کوہکاف کی بادشاہ کی درخواست پر وہ تتلی پری کو بھاگو جادوگر کی قید سے آزاد کرانے تلسم ہوشربا گیا تھا، جہاں بھاگو جادوگر نے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر عمرو یار نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تتلی پری کو آزاد کرا کے کوہکاف چلا گیا تھا۔ کوہکاف کے بادشاہ نے تتلی پری کو آزاد کرانے پر اسے بہت سارا خزانہ دیا تھا۔ مجھے شہزادہ بہرام نے بتایا کہ اس کی بہن زغام جادوگر کی قید میں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادہ بہرام سچ کہہ رہا ہے، اس کی بہن شہزادی مہرین زغام جادوگر کی قید میں ہے، کیونکہ وہ شہزادی مہرین سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ زغام جادوگر نے شہزادہ بہرام کو دھمکی دی ہے اگر وہ عمرو یار کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر نہ لے آیا تو اسے نہ صرف ہلاک کر دے گا بلکہ اس کی بہن شہزادی مہرین کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید رکھے گا۔ سلیمانی تختی پر ابھرے ہوئے الفاظ پڑھنے کے بعد عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ عمرو یار نے سلیمانی تختی زنبیل میں ڈالی اور مہمان خانے میں آ گیا۔ جال الیاسی میں قید شہزادہ بہرام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عمرو یار، مجھے اس جال سے نکال لو، شہزادہ بہرام نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ اب میں تمہیں اس وقت جال الیاسی سے رہا کروں گا جب میں زغام جادوگر کو ہلاک کر کے تمہاری بہن شہزادی مہرین کو آزاد کرا لاؤں گا۔ عمرو یار نے کہا، کیا تم اسے ہلاک کرو گے؟ لیکن کیسے؟ وہ تو بہت طاقتور جادوگر ہے۔ میں نے بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شہزادہ بہرام نے چونک کر عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جتنا بڑا اور طاقتور جادوگر ہے مگر میرے سامنے وہ مچھر کی طرح ہے۔ میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، زغام جادوگر کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اچھا، میں چلتا ہوں تاکہ میں زغام جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار سکوں۔
عمرو یار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، پھر وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ شہزادہ بہرام کی حیرت سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ رک جاؤ عمرو یار، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، شہزادہ بہرام نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو رک کر پلٹا اور شہزادہ بہرام کے قریب آ گیا۔ تم میرے ساتھ کیوں جانا چاہتے ہو؟ عمرو یار نے کہا۔ عمرو یار، میں نے تمہارے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ تم واقعی زغام جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو۔ مجھے معاف کر دو اور مجھے اس جال سے باہر نکالو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا، بلکہ آج سے تم میرے دوست ہو۔ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے زغام جادوگر کا انجام دیکھ سکوں۔ شہزادہ بہرام نے وعدہ کرتے ہوئے کہا تو عمرو یار چند لمحے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے شہزادہ بہرام، تم نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے اور مسلمان کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اسی لیے میں تمہیں جال سے آزاد کر رہا ہوں، عمرو یار نے کہا، اور پھر اس نے جال الیاسی کو حکم دیا تو دوسرے ہی لمحے جال الیاسی اچھل کر عمرو یار کے ہاتھ میں آ گیا اور شہزادہ بہرام آزاد ہو گیا۔ تلوار بدستور شہزادہ بہرام کے ہاتھ میں تھی۔ عمرو یار نے جال الیاسی واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ عمرو، تمہارا بہت بہت شکریہ، اب چلے؟ شہزادہ بہرام نے عمرو یار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ بہرام، اگر ہم اکٹھے گئے تو ہو سکتا ہے کہ زغام جادوگر ہم دونوں کو مارنے کی کوشش کرے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں الگ الگ ہی زغام جادوگر کے محل جانا چاہیے، عمرو یار نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن زغام جادوگر مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھے تو میں اسے کیا جواب دوں؟ شہزادہ بہرام نے پوچھا۔ تم کہہ دینا کہ عمرو یار اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، ویسے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اسی لیے اگر زغام جادوگر نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، عمرو یار نے کہا تو شہزادہ بہرام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، شہزادہ بہرام نے کہا، اور پھر عمرو یار اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ عمرو کے گھر کے باہر ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ شہزادہ بہرام اس گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت بڑھ گیا، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد عمرو یار نے بھی اپنی زنبیل سے طلسمی مور نکال کر اسے زمین پر کھڑا کیا تو وہ یک لخت بڑا ہو گیا۔ عمرو یار طلسمی مور پر سوار ہو گیا۔ آقا، کہاں چلنا ہے؟ طلسمی مور نے انسانی آواز میں پوچھا تو عمرو نے اسے جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی مور نے اپنے بڑے بڑے پر فضا میں پھڑپھڑائے اور پھر وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ فضا میں بلند ہوتے ہی وہ شمال کی طرف اڑنے لگا۔ تھوڑی ہی دور عمرو یار کو شہزادہ بہرام نظر آ گیا، جو گھوڑے پر سوار تیز رفتاری سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمرو نے طلسمی مور کو حکم دیا کہ وہ شہزادہ بہرام کے پیچھے پیچھے چلے تو طلسمی مور نے اپنے اڑنے کی رفتار کم کر دی اور شہزادہ بہرام سے کافی فاصلے پر اڑنے لگا۔ زغام جادوگر اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھا شہزادہ بہرام کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادہ بہرام کو عمرو یار کو قتل کرنے کے لیے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ شہزادہ بہرام عمرو یار کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا خود اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے، زغام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو اسی وقت زمین پر ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے، مجھے بتاؤ، کیا شہزادہ بہرام عمرو یار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ زغام جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، شہزادہ بہرام عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہے، کاغذی پتلے نے بتایا تو زغام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا؟ اوہ، کیسے؟ کیا عمرو یار کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے شہزادہ بہرام کو اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ زغام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں میرے آقا، عمرو یار کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادہ بہرام آپ کے حکم پر اسے قتل کرنے آیا ہے۔ شہزادہ بہرام عمرو یار کو قتل کرنے اس کے گھر گیا۔ اس نے جب دروازے پر دستک دی تو عمرو یار کا خادم باہر نکلا اور شہزادہ بہرام نے خادم کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ عمرو یار سے بہت ضروری کام سے ملنے آیا ہے، تو خادم شہزادے کو مہمان خانے میں بٹھا کر عمرو یار کو بتانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی عمرو یار مہمان خانے میں آیا تو شہزادہ بہرام نے تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار عمرو یار کے بازو پر لگی تھی اور وہ معمولی زخمی ہو گیا تھا۔ دوسری بار جب شہزادہ بہرام نے عمرو یار پر حملہ کیا، اس بار عمرو یار نہ صرف اس کے حملے سے بچ گیا بلکہ اس نے شہزادہ بہرام کو اپنے کراماتی جال میں قید کر دیا۔ شہزادہ بہرام نے اس کراماتی جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں نکل سکا۔ پھر عمرو یار نے اس سے پوچھا کہ وہ اسے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے
تو شہزادہ بہرام نے اسے بتا دیا کہ وہ زغام جادوگر کے حکم پر اسے قتل کرنے آیا ہے۔ اگر وہ اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر نہ لے گیا تو زغام جادوگر نہ صرف اسے ہلاک کر دے گا بلکہ وہ شہزادی مہرین کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے گا۔ اب شہزادہ بہرام عمرو عیار کا دوست بن گیا ہے اور عمرو عیار آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے۔ کاغذی پتلے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو زغام جادوگر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ شہزادہ بہرام اب کہاں ہے؟ زغام جادوگر نے پوچھا۔ آقا، شہزادہ بہرام آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے، جبکہ عمرو عیار بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کاغذی پتلے نے جواباً کہا تو زغام جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، زغام جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا یک لخت غائب ہو گیا۔ زغام جادوگر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شہزادہ بہرام عمرو عیار کو قتل کرنے کی بجائے اس کا دوست بن جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں عمرو عیار مجھے کیسے ہلاک کرتا ہے، زغام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی تو چند لمحوں کے بعد کالا دیو اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کالے دیو نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کالے دیو، شہزادہ بہرام اور عمرو عیار میرے محل کی طرف آ رہے ہیں، تم اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور ان دونوں کو محل کے قریب آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دو۔ جلدی جاؤ، زغام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، کالے دیو نے اسی لہجے میں کہا اور پھر پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ بہرام، مجھ سے غداری کرنے کی سزا تمہیں موت ہی ملے گی، ہا ہا ہا، زغام جادوگر نے بھیانک انداز میں قہقہا مارتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو اسی لمحے ایک کنیز اندر داخل ہوئی تو شہزادہ بہرام نے اسے کھانا لانے کی ہدایت کی تو چند لمحوں کے بعد وہ اس کے لیے کھانا لے آئی اور وہ کھانا کھانے لگ گیا۔ عمرو یار طلسمی مور پر سوار شہزادہ بہرام سے کچھ فاصلے پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ اب جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ اس جنگل کے بعد سرخ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور سرخ پہاڑیوں کے عقب میں ہی زغام جادوگر کا محل تھا۔ شہزادہ بہرام کا گھوڑا انتہائی تیز رفتاری سے آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ جنگل سے نکل کر جیسے ہی پہاڑی علاقے میں پہنچے تو عمرو یار کو دور ہی سے 3 دیو دکھائی دیے جو انتہائی تیزی سے اڑتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دیو کالا تھا۔ دیو کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو یار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ ارے یہ دیو ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ عمرو یار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ آقا، یہ تینوں دیو زغام جادوگر کے حکم پر آپ کو اور شہزادے کو ہلاک کرنے آ رہے ہیں۔ اسی لمحے عمرو عیار کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کیا زغام جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں اس کے محل کی طرف آ رہا ہوں؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ جی ہاں میرے آقا، اس نے جادوئی کاغذی پتلے سے آپ کے اور شہزادہ بہرام کے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ شہزادہ بہرام آپ کو قتل کرنے میں ناکام رہا ہے اور وہ آپ کا دوست بن گیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ طلسمی مور، جلدی سے شہزادہ بہرام کے قریب ہو جاؤ، عمرو عیار نے طلسمی مور کو حکم دیتے ہوئے کہا تو طلسمی مور نے تیزی سے غوطہ لگایا اور شہزادہ بہرام کے قریب ہو گیا۔ شہزادہ بہرام، زغام جادوگر کے بھیجے ہوئے دیو ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے ہوشیار ہو جاؤ، عمرو عیار نے تیز لہجے میں شہزادہ بہرام سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، کیا زغام جادوگر بھی ان کے ساتھ ہے؟ شہزادہ بہرام نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، صرف 3 دیو ہی ہیں، عمرو عیار نے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے تینوں دیو ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عمرو عیار نے بھی بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی تھی۔ 2 دیووں نے عمرو کو دائیں بائیں سے گھیر لیا تھا، جبکہ ایک کالے دیو نے شہزادہ بہرام پر حملہ کر دیا تھا، لیکن شہزادہ بہرام نے خود کو دیو کے حملے سے نہ صرف بچایا تھا بلکہ اس نے کالے دیو پر تلوار سے بھی وار کر دیا تھا۔ تلوار کالے دیو کے بازو پر لگی تھی اور اس کا بازو گاجر کی طرح کٹ کر دور جا گرا تھا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی تھی اور اس کے کٹے ہوئے بازو سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگ گیا تھا۔ اسی لمحے شہزادہ بہرام نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی تلوار کالے دیو کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر زمین پر جا گری اور کالا دیو بھی زمین پر جا گرا اور تڑپنے لگا۔ عمرو یار کو گھیرنے والے دیو نے بھی اس پر حملہ کر دیا تھا، لیکن عمرو یار نے بجلی کسی تیزی سے جھکتے ہوئے تلوار حیدری دائیں طرف والے دیو کی گردن پر مار دی تھی۔
تلوار حیدری اس دیو کی گردن پر لگی تو اس کی گردن کٹ کر زمین پر جا گری اور اس کا باقی جسم بھی زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا، جبکہ بائیں طرف سے حملہ کرنے والا دیو اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس دیو نے اپنے ساتھی کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پرندے کی طرح غوطہ لگایا اور عمرو عیار کی طرف بڑھا۔ دیو جیسے ہی عمرو عیار کے قریب آیا تو عمرو عیار نے تلوار حیدری بلند کرتے ہوئے اس کی گردن پر مارنے کی کوشش کی، لیکن دیو یکدم غوطہ لگا گیا اور تلوار حیدری اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار کچھ سمجھتا، اسی وقت دیو نے ایک جھپٹا مار کر ایک ہاتھ سے عمرو عیار کا دایاں ہاتھ جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی اور اس کی گردن دبانے لگا۔ عمرو عیار کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے دیو کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن چھڑانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن دیو کی گرفت بہت سخت تھی۔ شہزادہ بہرام نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی تلوار عمرو عیار کی گردن پکڑنے والے دیو پر پھینک دی تھی۔ تلوار دیو کی پشت پر لگی اور اس نے دردناک چیخ مارتے ہوئے عمرو عیار کی گردن اور دایاں ہاتھ چھوڑ دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر پشت کے بل جا گرا تو تلوار اس کے پیٹ سے باہر نکل آئی۔ شہزادہ بہرام، میری جان بچانے کا بہت بہت شکریہ۔ عمرو عیار نے شہزادہ بہرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ عمرو دوست، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، وہ دوست ہی کیا جو اپنے دوست کے مشکل وقت میں کام نہ آئے، شہزادہ بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ پہاڑیوں کے عقب میں پہنچے تو عمرو عیار کو دور سے ہی ایک بہت بڑا محل دکھائی دینے لگا۔ عمرو عیار نے زنبیل میں سے طلسمی موتی نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا تاکہ اگر زغام جادوگر اس پر جادوئی وار کرے تو وہ اپنے وار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ زغام جادوگر کے محل کا دروازہ گولائی کی صورت میں بنا ہوا تھا۔ شہزادہ بہرام اور عمرو عیار محل کے دروازے سے گزر کر محل کے اندر داخل ہو گئے تو عمرو عیار کو ایک بدصورت جادوگر نظر آیا جس نے اپنے دائیں ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی زغام جادوگر ہے، جبکہ زمین پر ایک شہزادی بیٹھی ہوئی تھی جس نے سرخ رنگ کے کپڑے اور سر پر نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ تم دونوں وہیں رک جاؤ ورنہ میں شہزادی مہرین کو خنجر مار کر ہلاک کر دوں گا، زغام جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو شہزادہ بہرام نے یکدم اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی تھی جس سے اس کا گھوڑا ہنہناتے ہوئے رک گیا تھا تو شہزادہ بہرام اچھل کر نیچے اتر آیا، جبکہ عمرو عیار کا طلسمی مور بھی رک کر فضا میں معلق ہو گیا تھا۔ عمرو عیار، اگر تم شہزادی مہرین کی زندگی چاہتے ہو تو خود کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں شہزادی مہرین کو ہلاک کر دوں گا، زغام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں خود کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں شہزادی مہرین کو شہزادہ بہرام کے حوالے کرنا ہوگا، عمرو عیار نے کہا۔ عمرو عیار، تم نے اپنے منہ میں طلسمی موتی رکھا ہوا ہے، اسے نکال کر میرے پاس پھینکو تاکہ میں جادو کے ذریعے تمہیں جال میں قید کر سکوں، زغام جادوگر نے کہا تو عمرو عیار سوچ میں پڑ گیا۔ آقا، آپ طلسمی موتی منہ سے نکال لیں، میں آپ کو دوسرا موتی دے دوں گا، آپ وہ موتی اس کی طرف پھینک دینا۔ زغام جادوگر جیسے ہی نقلی موتی منہ میں رکھے گا تو اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ جل کر راکھ بن جائے گا۔ اسی لمحے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو عیار دل ہی دل میں محافظ بونے کی عقل مندی کی داد دینے لگا۔ پھر اس نے اپنے منہ سے طلسمی موتی نکال لیا تو اسی لمحے محافظ بونے نے زنبیل سے نکل کر ایک موتی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ عمرو عیار نے طلسمی موتی انگلیوں کے درمیان میں پھنسا لیا تھا تاکہ اگر زغام جادوگر عمرو عیار پر جادوئی وار کرنے کی کوشش کرے تو عمرو عیار فوری طلسمی موتی منہ میں رکھ لے۔ عمرو عیار نے نقلی موتی زغام جادوگر کی طرف پھینک دیا تو زغام جادوگر نے تیزی سے موتی جھپٹ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسرت برے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ موتی اپنے منہ میں ڈال لیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور زغام جادوگر کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ زغام جادوگر بکھلا گیا اور اس نے منتر پڑھ کر اپنے جسم میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے منتر نے آگ پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ جلد ہی جل کر راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ زغام جادوگر کے مرتے ہی اس کا محل اور گھوڑا وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ بہرام اور شہزادی مہرین حیرت بری نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ زغام جادوگر ہلاک ہو چکا ہے شہزادہ بہرام، عمرو عیار نے شہزادہ بہرام سے مخاطب ہو کر کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، عمرو دوست، تم نے زغام جادوگر کو کیسے ہلاک کیا ہے؟ وہ موتی کیسا تھا اور اس کے جسم میں کیسے آگ بھڑک اٹھی تھی؟
شہزادہ بہرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمرو عیار نے اسے موتی کے متعلق مختصر طور پر بتا دیا۔ عمرو دوست، تم نے میری اور میری بہن شہزادی مہرین کی جان بچا کر ہم پر احسان کیا ہے، اور میں تمہیں اس کا بہت بڑا انعام دوں گا۔ شہزادہ بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو عیار انعام کا سن کر خوش ہو گیا۔ پھر شہزادہ بہرام اور شہزادی مہرین عمرو عیار کے طلسمی مور پر سوار ہوئے، اور طلسمی مور عمرو عیار کے حکم پر ملک باشان کی طرف بڑھ گیا۔ ملک باشان پہنچ کر جب شہزادہ بہرام نے اپنے وعدے کے مطابق عمرو عیار کو انعام دیا تو عمرو عیار کی باتیں پھیل گئیں۔ اتنا انعام اس سے پہلے اسے کسی ملک کے شہزادے یا بادشاہ نے نہیں دیا تھا جتنا اسے شہزادہ بہرام نے دیا تھا۔ جب عمرو عیار اپنے ملک بصرہ کی طرف روانہ ہوا تو وہ بہت خوش تھا اور خوشی سے طلسمی مور پر بیٹھا جوم رہا تھا۔